الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توحید، الوہیت، ربوبیت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. مگر بعض لوگوں نے الوہیت کا معیار کچھ اور ہی چن رکھا ہے، ربوبیت کا معیار کچھ اور ہی چن رکھا ہے، الہیت کا معیار کچھ اور ہی چن رکھا ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خلاف ہے. اور قرآن و حدیث کے خلاف اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور خود ساختہ بنائی ہوئی توحید کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کے فتوے لگاتے ہیں. در حقیقت انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ شرک ہے کیا اور الوہیت ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت سمجھ لینا یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مان لینا یا سمجھ لینا یہ شرک ہے. یعنی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے، واجب الوجود سمجھے اور لائق عبادت سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی اور کو سمجھے، یہ شرک ہے. یہ سوچ مشرک بنا دیتی ہے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ منہج مشرک بنا دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق مستحق عبادت نہیں، اور اللہ کی ذات و صفات میں اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہے شرک کی مختصراً تعریف. باقی سورہ اخلاص میں آپ پڑھ چکے ہیں اور کئی مرتبہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں وضاحت ہے. آیت الکرسی میں آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا، لیکن میں مختصراً عرض کی دے رہا ہوں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت بھی نہیں سمجھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. اگر کوئی ایسا سمجھے تو مشرک کہلائے گا اور مشرک ہو جائے گا. رہا سمیع و بصیر ہونا، تو اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے. اللہ کی مخلوق میں بھی سمیع اور بصیر ہونا پایا جاتا ہے. یہ صفات جو اللہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرمائی ہیں، مگر فرق ہے کہ صفات اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی ہیں اور اللہ کی مخلوق کو عطائی ہیں. اللہ کا سننا، بندے کا سننا ایک جیسا نہیں. اللہ کا دیکھنا، اللہ کی مخلوق کا دیکھنا ایک جیسا نہیں. ایک جیسا سمجھ لینا شرک ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسی طرح کوئی اور دیکھتا سنتا ہے، یہ شرک کہلائے گا. اللہ دیکھتا سنتا اپنی قدرت سے ہے، خود سے ہے،
اور اللہ کی مخلوق اللہ کی عطا سے سنتی اور دیکھتی ہے. کسی اور کا دیکھنا اور سننا اللہ کے دیکھنے اور سننے کے جیسا نہیں. بعض لوگوں نے مدد کرنے کو شرک سمجھ لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں مددگار ہونا ہی اللہ ہونا ہے. ان کی نظر میں مددگار ہونا الوہیت ہے. ان کی نظر میں مددگار ہونا، مدد کرنا ربوبیت ہے. جبھی انہیں ایسا لگا کہ اگر کوئی کسی سے مدد استعانت طلب کرتا ہے تو لہذا جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ اللہ، حالانکہ ایسا بالکل نہیں. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف ہے، اس سے ہٹ کر ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے مشرع راہ ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. یہ ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی توحید ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں رد فرما دیا ہے. اگر ان کا اصول مان لیا جائے کہ مدد کرنا ہی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، الہ ہونا ہے، تو ان کی اس تعریف کے تحت دوسرے تو کجا ان کے اپنے بلکہ وہ خود بھی نہیں بچتے، وہ خود بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ دیکھیے، میں چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مدد کرنا یہ الوہیت نہیں ہے، مدد کرنا یہ ربوبیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اور اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، ان میں بھی صفت پائی جاتی ہے مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صفت ہے. دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ترجمہ: اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والی ہے مسلمانوں کا کہ انہیں اندھیریوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. اندھیریوں سے نور کی طرف لے جانا یہ کیا ہے؟ مدد ہے. ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا یہ مدد ہے. کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے جانا یہ مدد ہے. باطل سے نکال کر حق کی طرف لے جانا یہ مدد ہے. تو لہٰذا یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. ظلمت سے نکالتا ہے نور کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ اللہ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. یہی بات اگر یہ مدد کرنا الوہیت ہے، اگر یہ مدد کرنا ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا، حق باطل سے نکال کر حق کی طرف لے جانا، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانا، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے جانا، اگر اسی کو فقط الوہیت ربوبیت مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 1 پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تمہاری طرف کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں بھی وہی ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو سورہ بقرہ کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ میرا پیارا، میرا حبیب، میرا محبوب، میرا نبی یہ بھی لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر یہ الوہیت ہے تو وہ لوگ جو اس کو الوہیت سمجھتے ہیں، جو اس کو ربوبیت سمجھتے ہیں، اس کو الہ ہونا سمجھتے ہیں، اس کو اللہ ہونا سمجھتے ہیں، اس کو معبود ہونا سمجھتے ہیں، تو ان کی خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کے تحت وہ خود مشرک ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الہ سمجھ لیا، انہیں معبود سمجھ لیا، جو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہوں، اور میرا پیارا حبیب بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے جاتا ہے اور مدد کرتا ہے، کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے جا کر یہ مدد کرنا اللہ کا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل ہے۔ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانا یہ اللہ کا بھی فعل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فعل ہے۔ اس طرح مدد کی جا رہی ہے، اللہ بھی مدد فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مدد کرنا یہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ مدد کر رہا ہے خود سے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی عطا سے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ تو مدد کرنا یہ الوہیت نہیں ہے، یہ ربوبیت نہیں ہے، یہ الہ ہونا نہیں ہے، یہ اللہ ہونا نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی شرط فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ سورہ بقرہ 257 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کتاب نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جو ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اور سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یہ مدد کرنا ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا یہ مدد تو ہے، اور کیا ہے؟ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مدد کرنا یہ اللہ ہونا ہے تو ان کی خود ساختہ اس توحید سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اللہ بنا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا، جبکہ مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اور کی ذاتی صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندوں کی بھی صفت ہے۔
اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کسی اور کو وحدہ لا شریک نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا اور اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود نہ ماننا، یہ ہے توحید، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے الوہیت۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی مسلمان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا ہے، نہ ان کی بات کرتا ہے، اور نہ کسی اور نبی کو، اور نہ کسی فرشتے کو، اور نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو اللہ سمجھتا ہے، نہ ان کی بات کرتا ہے۔ باقی رہا مدد کرنا، اس پہ بے شمار آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیاتیں ہیں، مگر سمجھنے والے کے لیے چند آیتیں کافی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مدد کرنا یہ ربوبیت نہیں ہے، یہ اللہ ہونا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے خود سے، وہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ باقی اس طرح کی آیتیں فرشتوں کے متعلق بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ہیں۔ الحمدللہ کئی آیات میں اس وقت پیش کر سکتا ہوں، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو یہی موقوف رکھتا ہوں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے کہ لہٰذا اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، تو وہ اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے دور کر دیں، کیونکہ یہ قرآن کے حدیث کے بالکل برخلاف ہے، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے طور پر توحید کی اگر تعریف کریں گے تو یقیناً گمراہی کی طرف مبتلا ہو جائیں گے اور اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، لیکن فقط ترجمہ ہی نہیں بلکہ ساتھ میں تفاسیر بھی پڑھیں۔ تبیان القرآن تفسیر ہے، بہت عمدہ قسم کی تفسیر ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور تفسیریں کافی ساری ہیں، سیرۃ الجنان تفسیر ہے، آسان و فہم ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی اس کا درس دیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو سیرۃ الجنان تفسیر جو ہے یہ بہت عام لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، آسان طرز پر لکھی گئی ہے اور کافی مواد اس کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی شان نزول بھی پتہ لگے۔ اور یاد رکھیے جب بھی قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو ایسا نہ ہو کہ آگے تو پڑھیں لیکن پیچھے بھولتے جائیں۔ علماء سے رابطے میں رہیں، ان سے گائیڈنس لیتے رہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہیں۔ بد عقیدہ لوگوں سے بچتے رہیں جو اپنے پاس سے قرآن و حدیث کی شرح و تفسیر بیان کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ میں الحمدللہ جو تفسیر بیان کرتا ہوں وہ مستند علماء کی تفاسیر ہیں جو قرآن و حدیث کی دیگر آیاتوں کو اور اسلاف امت یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کے قول ان کے فعل کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیریں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، عقیدے کو سمجھا ہے، توحید کو سمجھا ہے۔ تو لہٰذا جب ایسوں کی تفاسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔